چین کے اخبارات و رسائل اور الیکٹرانک میڈیا کے حالات حاضرہ کے پروگراموں میں ان دنوں ان کی تاریخ کی مشہور ضیافت کا تذکرہ ملتا ہے جسے ہانگ مین ضیافت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ چینی تاریخ میں اس کا دوسرا نام راج ہنس والے دروازے پر پرتکلف دعوت ہے۔ یہ دراصل 206 قبل مسیح کا واقعہ ہے جب چین پر کوئن خاندان کی حکومت تھی۔ اس خاندان کے اقتدار کے خلاف چین کے مختلف علاقوں میں بغاوتیں پھوٹ پڑیں اور بالآخر یہ دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہو گئیں اور دونوں گروہ علاقوں پر علاقے فتح کرنے لگے۔ اس جنگ میں دو اہم رہنما لیو بینگ اور یانگ یو ابھرے جن کی فوجیں چین کے تخت پر قبضے کے لیے لڑ رہی تھیں۔ 207 قبل مسیح کے اختتام پر لیو بینگ کی فوج نے کوئن بادشاہت کے دارالحکومت یان یانگ کا محاصرہ کر لیا۔ کوئن بادشاہ نے ہتھیار ڈال دیے اور یوں اس خاندان کے اقتدار کا خاتمہ ہو گیا، لیکن لیو بینگ اپنی حکومت اور اقتدار قائم نہ کر سکا کیونکہ یانگ یو کی افواج علاقوں پر علاقے فتح کرتی جا رہی تھیں۔ لیو بینگ نے بادشاہت کے اعلان سے قبل یانگ یو کو منانے کی کوشش کی اور مختلف افراد کے ذریعے شراکت اقتدار اور رشتہ داری سمیت ہر طرح کی پیشکش بھی کی۔ لیو بینگ ایک سادہ دل آدمی تھا۔ وہ چین میں امن و امان کی خاطر یانگ یو کے سامنے خود کو اقتدار سے علیحدہ کرنے پر بھی راضی ہو گیا تھا۔ اس مقصد کے لیے یانگ یو نے اس مشہور عام ضیافت کا اہتمام کیا۔ لیو بینگ 100 ساتھیوں سمیت راج ہنس والے دروازے سے اندر داخل ہوا جس کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ لیو بینگ نے کہا کہ وہ خوش قسمتی سے پہلے دارالحکومت پر قابض ہو گیا تھا ورنہ وہ یانگ یو کی شجاعت کا دل سے قائل ہے۔ دراصل بے شمار حاسدوں نے ہمارے درمیان اختلافات پیدا کر دیے ہیں۔ دعوت جاری تھی، تمام مہمان میزوں پر بیٹھے تھے کہ یانگ یو کے جرنیل فون ینگ نے اسے اشاروں میں کہا کہ موقع اچھا ہے، لیو بینگ کو قتل کر دو، لیکن اس نے توجہ نہ دی۔ تھک ہار کر اس نے یانگ یو کے چچا زاد یانگ یوانگ کو کہا کہ تم تلوار گھمانے والے کھیل کا تماشا کرنے کے روپ میں اندر داخل ہو جاؤ اور موقع پاتے ہی لیو بینگ کو قتل کر دو۔ لیو بینگ کا جرنیل فون کوئی دعوت کے خیمے سے باہر پوری زرہ بختر اور ہتھیاروں سے لیس کھڑا تھا۔ اسے تلوار کا تماشا دکھانے والے پر شک گزرا اور وہ اندر داخل ہوا اور اس کے مقابلے پر آ کر تلوار بازی کرنے لگا جس پر مجمع حیرت میں ڈوب گیا۔ یانگ یو بھی متاثر ہوا اور اس نے اسے گوشت کا ایک بڑا ٹکڑا پیش کیا تاکہ وہ اسے کھا سکے۔ فون کوئی نے گوشت کو تلوار کی نوک پر اٹھایا اور زرہ پر رکھ کر کھاتا رہا تاکہ اس کی نظر بچا کر کوئی لیو بینگ کو قتل نہ کرتے۔ اس دوران لیو بینگ باتھ روم کا بہانہ کر کے اٹھا اور جرنیل فون کوئی کے ساتھ دعوت سے فرار ہو گیا۔ جاتے ہوئے اس نے تمام تحائف جو وہ لے کر آیا تھا خیر سگالی کے طور پر ملازمین کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد جنگ جاری رہی۔ لیو بینگ کی نیک نیتی اور حسن سلوک نے اسے جنگ گیشیا میں فتح نصیب کی اور یانگ یو نے اس جنگ کے بعد خودکشی کر لی۔ چین کے لوگ اس تاریخی داستان کو ایک ایسی کیفیت سے تعبیر کرتے ہیں جس میں بظاہر خوشی، رنگ، روشنی اور مسرت نظر آ رہی ہو مگر اس میں دھوکہ، غداری، بے ایمانی اور فریب چھپا ہو۔ ہانگ مین ضیافت کی داستان کو 19 مارچ 2021 کو الاسکا میں ہونے والی امریکہ اور چین کی اعلیٰ سطح کی کانفرنس کے حوالے سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اس کانفرنس میں پہلی دفعہ دونوں ملکوں کے اعلیٰ ترین عہدیداروں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا اور برسر عام ملامت کی۔ جو بائیڈن کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ سفارتی نوعیت کی پہلی اعلیٰ سطحی کانفرنس تھی جس میں سفارتی آداب بالائے طاق رکھ دیے گئے اور نوبت براہ راست طعن و تشنیع پر آ گئی۔ اس کانفرنس میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن اور قومی سلامتی کے مشیر جیک سولیوان شریک تھے، جبکہ چین کی طرف سے چینی وزیر خارجہ وانگ جی اور چین کی حکومت اور پولٹ بیورو کا اہم ترین رکن یانگ جیچی نے شرکت کی۔ یہ شخص چین کی کمیونسٹ پارٹی کی خارجہ امور کی کمیٹی کا سربراہ ہے۔ میٹنگ کا آغاز امریکی وزیر خارجہ کی مختصر ابتدائی تقریر سے ہوا جس کی وجہ سے پورے ماحول میں تلخی پیدا ہو گئی۔ بلنکن نے کہا کہ میں ابھی امریکی وزیر دفاع لائیڈ آسٹن، جاپان اور کوریا کے وزرائے خارجہ اور اپنے دیگر دو اہم اتحادیوں سے ملاقاتیں کر کے لوٹا ہوں۔ یہ سب ہماری اور آپ کی اس کانفرنس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں ہم چین کے ان اقدامات پر بحث کریں جو وہ سنگیانگ، ہانگ کانگ اور تائیوان کے حوالے سے کر رہا ہے اور امریکہ پر اس کے بار سائبر حملوں کے بارے میں بھی گفتگو کریں۔ ہم یہاں چین سے اس بارے میں بھی سوال کرنا چاہتے ہیں کہ اس نے ہمارے اتحادیوں کا معاشی استحصال کرنا کیوں شروع کر رکھا ہے۔ چین کے یہ تمام اقدامات دنیا بھر کے امن اور استحکام کے لیے بہت بڑا خطرہ ہیں۔ ان معاملات میں اکثر کا تعلق چین کی داخلی کیفیت سے ہے، لیکن ہم پھر بھی انہیں بالکل ایک اندرونی معاملہ نہیں سمجھتے۔
یہ تھے وہ ابتدائی نکات جن سے کانفرنس کی فضا میں تلخی پیدا ہوئی تھی۔ اس کے فوراً بعد چین کی جانب سے یونگ جیچی تقریر کے لیے کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ بلنکن نے چونکہ سفارتی آداب کو بالائے طاق رکھ کر بالکل مختلف تقریر کی ہے، اس لیے میں بھی مجبور ہو گیا ہوں کہ اب ذرا مختلف انداز سے گفتگو کروں۔ اس کے بعد اس نے 2 منٹ کی پابندی کو بالائے طاق رکھ دیا اور 16 منٹ تک بولتا رہا۔ اس نے کہا کہ امریکہ میں رہنے والے اکثر لوگ امریکی جمہوریت پر اعتماد نہیں رکھتے، جبکہ چین نے اس عرصے میں انسانی حقوق کے حوالے سے بہت زیادہ پیش رفت کی ہے۔ اس نے کہا کہ امریکہ کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے پوری دنیا کو اپنی ذاتی رعایا سمجھتے ہوئے دنیا پر اپنا جبر قائم کر رکھا ہے اور وہ اپنے ان اقدامات کو امریکی سلامتی کے تحفظ کا نام دیتا ہے۔ اس نے طاقت بھی استعمال کی ہے اور معاشی پابندیاں بھی لگائی ہیں، جن کی وجہ سے دنیا میں ایک معمول کی تجارتی فضا بالکل ختم ہو چکی ہے۔ ان دنوں امریکہ اپنے مقاصد کے حصول کے لیے دنیا کے بے شمار ممالک کو اکسا رہا ہے کہ وہ چین پر حملہ کر دیں۔ ان ابتدائی کلمات کے بعد میڈیا رخصت ہو گیا تو بلنکن اور سولیوان قریب آئے اور انہوں نے یونگ کی کمر تھپکی اور کہا کہ امریکہ اور چین کا ایک دوسرے کو چیلنج کرنا اچھا نہیں لگتا، جس پر چینی یونگ نے طنزاً کہا کہ دراصل غلطی میری ہے کہ مجھے امریکی وزیر خارجہ کو محتاط زبان استعمال کرنے کے لیے میٹنگ سے پہلے ہی کہہ دینا چاہیے تھا۔ اس کے بعد جو کچھ میٹنگ میں ہوا اور بعد میں جو کچھ دونوں ملکوں کے اخبارات میں لکھا جا رہا ہے، اس کا لب لباب صرف یہ ہے کہ چین اب یہ سمجھتا ہے کہ گزشتہ 10 سالوں سے دنیا میں معیشت اور طاقت کا توازن اس کی طرف ہو چکا ہے اور یہ وقت ایسا ہے کہ امریکہ اور یورپ چونکہ کورونا کا شکار ہیں، اس لیے اسے اپنی قوت دکھانی چاہیے، جبکہ امریکہ یہ سوچ رہا ہے کہ اگر چین کے بڑھتے ہوئے قدم ابھی سے بزور قوت نہ روکے گئے تو پھر اسے روکنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ کیا یہ کیفیت جنگ چھیڑ سکتی ہے؟ ماہرین کہتے ہیں ایک آنکھ جھپکنے جیسی غلطی کسی بھی وقت عالمی جنگ کا آغاز کر سکتی ہے۔